بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیمکا یو کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. جب بھی کوئی نئی دوائی یا ویکسین مارکیٹ میں آتی ہے تو اس سے متعلق مختلف شکوک و شبہات بھی جنم لیتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کے بعد ان اشکالات میں بہت ہی زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے. اس صورتحال میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ذمہ دار لوگوں اور خصوصاً ڈاکٹرز کی اس معاملے میں کیا رائے ہے. تو آئیے ہم ان لوگوں کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد رضا نقوی اور میں ایک اسپیشلسٹ وائرولوجسٹ کے طور پہ یو کے ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں. آج ہم بات کریں گے وائرس ویکسین کے بارے میں کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے. ویکسین کسی بھی عام دوا کی مانند ہے، لیکن ایک فرق اسے دوسری بیماریوں سے ممتاز کرتا ہے. عام دوا کسی بھی شکایت یا بیماری کا ازالہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ویکسین البتہ بذات خود ایک بے ضرر چیز ہے اور وائرس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. اس کا کام ایک جاسوس کی طرح ہے جو کہ خفیہ معلومات انسانی حفاظتی نظام کو فراہم کرتا ہے. انسانی جسم کے اندر خون کے قطرے میں 2.5 سے 5 لاکھ کے قریب زندہ ذرات پائے جاتے ہیں جو کہ آنے والے انفیکشن سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ویکسین ان زندہ ذرات کو معلومات فراہم کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو وائرس کی شکل و صورت اور حیت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ضروری اسلحہ سے لیس کر کے انسانی جسم کو ایک خول میں بند کر دیتے ہیں. اس تیاری کے لیے البتہ تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم درکار ہے، اور اگر ویکسین کے وقت انفیکشن پہلے سے موجود ہو تو یہ اس کو روکنے کے لیے کامیاب ثابت نہیں ہوتی. آپ نے مختلف ملکوں سے آنے والی مختلف ویکسینوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن جو بھی ویکسین بازار میں اویلیبل ہے ان سب کا ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے معلومات فراہم کرنا. یہ ویکسینز مختلف طریقوں سے یہ معلومات بہرحال ضرور فراہم کرتی ہیں. کچھ ویکسین جو ہے پورے کے پورے وائرس کی تصویر کھینچ کے انسانی جسم کو بتا دیتی ہیں کہ اس کے جسم کا ہر حصہ کس طرح کا ہے، جبکہ دوسری کچھ ویکسینز صرف اس کے کچھ حصوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں. ان ساری چیزوں کے اندر ایک جو انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ویکسین ملے آپ فوراً سے لگوا لیں اور دیر نہ کریں، کیونکہ بیماری کی صورت میں آپ زیادہ خطرے میں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر راجہ مرتضیٰ عدیم ہے اور میں لندن میں پرائمری کیئر فزیشین اور پیڈیٹریشین ہوں. یہ پیغام ریکارڈ کروانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو اس بات کے اوپر مائل کرنا کہ ویکسین کرونا وائرس کے خلاف جہاں بھی جس کمپنی کی بھی اویلیبل ہے وہ لگوا لیجئے. میں نے خود ایسٹرازینیکا آکسفورڈ کی ویکسین لگوائی ہے اور ہمارے سٹاف ممبرز کو بھی وہی لگی ہے. بے تحاشا سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف اور اس کے بارے میں پروپیگنڈاز آ رہے ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ حقیقت پر مبنی ہے. کوئی سائنٹیفک کنکریٹ ریزن نہیں ہے اس کے ساتھ کو ریلیشن کرنے کی کہ یہ کلاٹ ہے اس کے ساتھ یا دوسرے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ویکسین جس طرح کام کرتی ہے وہ تقریباً بیسک پرنسپل سب کا ایک ہے. ساری ویکسینز افیکٹو ہیں، کوئی تھوڑی سی کم کوئی تھوڑی سی زیادہ، لیکن یہ جو ایفیکیسی کا ڈفرنس ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح اسٹڈیز کی گئی ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جہاں جہاں یہ ویکسین اویلیبل ہے لگوا لیجئے. اسی طرح آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، سوسائٹی کو محفوظ کریں گے، اور اس وبا کو، اس مہلک مرض کو ہم نہ صرف روکنے میں کامیاب ہوں گے بلکہ اس سے جان چھڑائیں گے، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے ہماری زندگیوں پہ، معاشی صورتحال پہ، نفسیاتی صورتحال پہ، اس سے ہم نجات حاصل کر سکیں گے. بہت شکریہ. حکومت نے کرونا وائرس کی جتنی بھی ویکسینز منظور کی ہیں ان سب کو حکومت کے منظور کرنے سے پہلے ہی سائنسدانوں نے ہزاروں افراد پر ٹیسٹ کر کے اچھی طرح پرکھ لیا تھا. ان میں سے کسی بھی ویکسین کے کوئی مہلک مضر اثرات سامنے نہیں آئے. اس وقت ویکسین سے متعلق سوشل میڈیا پر طرح طرح کی غلط افواہیں گردش کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ
ये कि वैक्सीन लगाने से इंसान का डीएनए बदल जाता है, या वैक्सीन के ज़रिए माइक्रोचिप डाली जाती है, या वैक्सीन लगाने से बच्चे नहीं पैदा कर सकते, या वैक्सीन लगाने से कोरोना वायरस ही हो जाता है, या वैक्सीन लगाने से ब्लड क्लॉट्स होते हैं। ये सारी अफवाहें गलत हैं। सच्चाई ये है कि वैक्सीन लगाने से कोरोना वायरस कैच करने का रिस्क तकरीबन 70 से 90% कम हो जाता है, और कोरोना वायरस की बीमारी की शिद्दत में बेतहाशा कमी आ जाती है, और वैक्सीन लगाने से जान बच जाती है। इसके अलावा यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी ने भी कह दिया है कि वैक्सीन और कोरोना और ब्लड क्लॉट्स का ताल्लुक नहीं। उन्होंने तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये कहा है। मेरे रोज़मर्रा के एक्सपीरियंस में मेरे बहुत सारे मरीज़ों ने वैक्सीन लगवा ली है, और ज़्यादातर लोगों को कोई असरात महसूस नहीं हुए। कुछ लोगों को मामूली नौयत के असरात महसूस हुए, जैसे कि बुखार, बाजू में दर्द, थकावट, सर दर्द। ये सारे आर्जी साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ घंटों या दिनों के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त यूके में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, और पूरी दुनिया में तकरीबन 42 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, और वैक्सीन का अमल बहुत सारे मुल्कों में कामयाबी से जारी है। मेरे ख्याल में ये वैक्सीन जान बचाती है और ज़रूर लगवानी चाहिए। बहैसियत ऑन्कोलॉजिस्ट, मैं कैम्का यूके के फोरम से तमाम कैंसर के मरीज़ों और ऑन्कोलॉजी कोलीग्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने कैंसर के मरीज़ों में कोविड-19 वैक्सीन को एनकरेज करें। यहाँ बरतानिया में डिफरेंट किस्म की कोविड-19 वैक्सीन का इस्तेमाल कैंसर के मरीज़ों में जारी है, और खुशाइन बात यह है कि अभी तक उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं आए। जो लोग कैंसर का इलाज मुकम्मल कर चुके हों, या जो लोग एक्टिव एंटी कैंसर ट्रीटमेंट पर हों, चाहे वो कीमोथेरेपी ले रहे हों, टारगेटेड एजेंट्स ले रहे हों, या फिर हार्मोन ट्रीटमेंट ले रहे हों, उन तमाम में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वैक्सीन कैंसर के मरीज़ों में, ख़ासतौर पर जो एक्टिव ट्रीटमेंट के ऊपर हैं, उनमें दोनों डोजेज इसकी बर वक्त लग जाएं तो वो बेहतर होगा। जिन लोगों में कीमोथेरेपी शुरू नहीं हुई, वो कीमोथेरेपी से पहले अपनी फर्स्ट डोज ले सकते हैं और फिर सब्सिक्वेंट डोज टाइम पर लें। और जो लोग कीमोथेरेपी पर हैं, वो अपने नेक्स्ट साइकिल से पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, और अगर उनके ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं और उन्हें कोई एक्टिव साइंस ऑफ इन्फेक्शन नहीं है, तो वो सेफली उस वक्त ये नेक्स्ट डोज या फर्स्ट डोज ले सकते हैं। वी ऑल नो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और पर्टिकुलरली कैंसर के मरीज़ हाई रिस्क होते हैं, तो उसमें बेहतर है कि ये वैक्सीन इस्तेमाल की जाए और कोविड-19 की इन्फेक्शन के चांसेस को कम किया जाए। थैंक यू।